السلام علیکم جی، دس از غلام مرتضیٰ دہر اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سی ایس ایس 2024 پاکستان افیئرس کے پیپر کے اوپر بات کریں گے، پیپر کو انالائز کریں گے کہ کس طرح کے سوال اس سال پوچھے گئے ہیں آپ سے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کرنٹ افیئرس کے ایگزام سے ایک مہینہ پہلے 18 امپورٹنٹ ٹاپکس کی آپ کے ساتھ نہ صرف لسٹ شیئر کی تھی اور آپ کو ڈائمینشنس بھی سمجھائے تھے کہ ان ڈائمینشنس میں ان امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک سیپریٹ لیکچر پاکستان افیئرس کے اوپر ان کے ٹاپکس کے اوپر پرووائڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا انہی ٹاپکس میں سے ہی آپ کا پاکستان افیئرس کا پیپر بھی ہو جانا ہے، 8 میں سے 4 جو سوال آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہو جانے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کا نہ صرف کرنٹ افیئرس کا پیپر انہی ٹاپکس میں سے آیا، آپ کا پاکستان افیئرس کا پیپر بھی انہی 18 امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے آپ کا پیپر ہو گیا، اور آپ کے میسیجز تھینک یو کے فارم میں میرے کوآرڈینیٹر کو ملتے رہے ہیں ایگزام کے بعد سے ہی۔ اچھا، پیپر پہلے دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ ہے آپ کا پاکستان افیئرس کا پیپر، سی ایس ایس 2024 کا یہ پیپر ہے۔ ان 8 سوالوں میں سے ایک تو آپ کا کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 4، کوشچن نمبر 5 اینڈ کوشچن نمبر 7، یہ 4 سوال بالکل انہی ٹاپکس میں سے آئے ہیں جو میں نے آپ کو ایگزام سے ایک مہینہ پہلے بتا دیے تھے۔ اب اس پیپر کو اگر اینالائز کریں تو پیپر کس طرح کا آیا ہے، سب سے پہلا سوال جو ہے کوشچن نمبر 2، یہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرس میں سے ہے، پولیٹیکل آپ کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے ڈومیسٹک افیئرس میں۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 3 جو ہے یہ ہسٹری کے پورشن میں سے ہے، ہسٹری میں سے آپ کا پری پارٹیشن ریفارمرس، جو 3 ریفارمرس مینشنڈ ہیں اس میں سے یہ ایک ریفارمر کے اوپر سوال آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر آپ کا یہاں پہ جو 4 ہے، دیٹ از فرام پوسٹ پارٹیشن، پاکستان کے آزاد ہونے والی جو ہسٹری ہے اس میں پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک جو ایولیوشن ہے جو جس نے کور کیا ہے اس کا یہ اچھا ہوا ہے سوال۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 5، یہ گلوبل چیلنج کلائمیٹ اینڈ پاکستان اس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ اینڈ اگین کوشچن نمبر 6 جو ہے یہ نیشنل انٹیگریشن کے ٹاپک میں سے سوال آیا ہے۔ کوشچن نمبر 7 اگین آپ کا پوسٹ پارٹیشن میں سے ہی ہے، اور ریسنٹ آپ کی جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں، سول ملٹری ریلیشن پولیٹیکل ایولیوشن کا ہی کانٹیکسٹ ایک آ جاتا ہے یہ والا۔ اچھا، اس کے علاوہ کوشچن نمبر آپ کا یہاں پہ جو 8 ہے دیٹ از اگین فرام پوسٹ پارٹیشن، اس میں آپ کا نیشنل انٹیگریشن، 18th امینڈمنٹ کا کانٹیکسٹ، پروونشل اٹانومی آ جاتا ہے۔ تو یہ والے جو کوشچنس ہیں اس سے ہمیں ٹرینڈ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس سال آپ کا جو ایگزامنر کا ٹلٹ ہے وہ پاکستان کا ڈومیسٹک کانٹیکسٹ ہی رہا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر، پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر، پاکستان کے نیبرز کے ساتھ جیسے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، یا جو ریجنل افیئرس ہیں جیسے واٹر کو لے کے یا کشمیر کو لے کے، ان میں سے کوئی سوال نہیں آیا جو عام طور پہ آ جاتا ہے۔ اور ہسٹری میں سے آپ کو یہاں پہ ایک سوال دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ اس سال کا پیٹرن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس سال۔ اچھا، اس میں سے کچھ سوال جو میں نے کہے کہ کوشچن نمبر 2، 4، 5 اینڈ 7 ایگزیکٹلی یہاں سے آئے ہیں، اور جو یہاں سے نہیں آئے ہیں وہ آلریڈی ہم نے سیشنز میں، آن لائن کلاسز میں کور کر لیے تھے۔ اچھا، جو بچے اپ کمنگ سی ایس ایس ایگزام کی اور پی ایم ایس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور کرنٹ افیئرس کی، پاکستان افیئرس کی اچھے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، آپ میرے نیکسٹ کرنٹ اور پاکستان افیئرس کے کمبائنڈ سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اس میں انرول ہو سکتے ہیں۔ یہ سیشن جی 2 منتھ کا ہوتا ہے، 2 سے 2.5 منتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 2 منتھ سے زیادہ سیشن چلا جاتا ہے تو اس کے بعد والی کوئی آپ سے فیس چارج نہیں کی جاتی۔ اس 2 منتھ کے سیشن میں ہم کرنٹ افیئرس کا سلیبس، پاکستان افیئرس کا سلیبس، وہ سلیبس جو ایف پی ایس سی نے آلریڈی آپ کو دے دیا ہے، جو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلیبس کوئی ہے، وہ آخر میں دسمبر کے منتھ میں آ رہے ہوتے ہیں، سر کوئی 15-20 ٹاپکس جو ہمیں کروا دیں۔ یہ ٹاپکس جی ہاٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن سلیبس اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو ان ٹاپکس کو تیار کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک بہت اچھا کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ورک شاپس جو ہے نا اس میں آپ کا پورا سلیبس تیار نہیں ہوتا۔ اب اس سیشن کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں، فری کلاسز نہیں ہوتی۔ یہ فیس اسٹرکچر ہے کرنٹ اور پاکستان افیئرس کے، 2 منتھ کی یہ ٹوٹل فیس ہے، لیکن آپ کی اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے یہ فیس جو ہے آپ 2 منتھلی انسٹالمنٹس میں بریک کر سکتے ہیں۔ ایک انسٹالمنٹ فرسٹ منتھ میں آپ کا 1 منتھ کلاسز ہو جائیں، اور نیکسٹ منتھ میں آپ نیکسٹ منتھلی انسٹالمنٹ سبمٹ کریں گے۔ سو آپ نے ابھی اس وقت اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے پاز کرنا ہے، میرے کوآرڈینیٹر کو جو ہے نا اس واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ کریں، نیکسٹ CA
PA بیچ. رپلائی میں آپ کو پوسٹر پرووائڈ کر دے گا جس پہ یہ والی ساری ڈیٹیلز مینشن ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ بیچ کب اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ اور انرولمنٹ کی ڈیٹ مینشن ہوگی، جیسے آپ کو ٹائملی نیکسٹ بیچ کے بارے میں معلومات مل جائے اور آپ انرول ہو سکیں. ادروائز اگر آپ لیٹ اس کو ٹیکسٹ کریں گے تو ہوگا یہ کہ نیکسٹ آپ نے بیچ میں انرول ہونے سے 1-1.5 مہینہ پہلے ویٹ کرنا ہوگا. سو 1 منٹ کے لیے ویڈیو پاز کریں، یہ ٹیکسٹ کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹیکسٹ کر لیا جی، ویری گڈ، آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 2 دیکھیں، ایگزام میں آپ کو یہ ایگزامنر نے سوال دیا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریمین ان ایلوسیو کانسیپٹ ان پاکستان، ایکسپلور دا فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو دا fractured nature of Pakistan's polity and discuss potential reforms to the constitutional and political structures that could foster stability. یہاں پہ میں نے آپ کو ڈائمنشن دیا تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان. اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ والے ڈائمنشن تیار کر لیں، جس میں آپ کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ڈسکس کریں the role of military in the past and present political crisis, examine the potential threats and opportunities for democratic consolidation in Pakistan, a comprehensive overview of the key political developments and challenges, analyze the factors contributing to the political instability. یہاں سے دیکھیں سیم ہے، factors contributing to political instability including economic wars, internal power struggle and external pressures, and analyze the historical context and root causes of political instability in Pakistan. تو جہاں پہ آپ causes analyze کر رہے ہوں گے تو ان کو انورٹ کر دیں گے تو آپ کے وہ solutions بھی ہو جاتے ہیں. سو ریسنٹ ٹائمس میں کیا پولیٹیکل آپ کو ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور فیکٹرز، یہ سارے ڈائمینشنز یہاں پہ اس سوال میں آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوشچن نمبر 7 کو، ان دا ماڈرن ڈے ڈیموکریسی دیر مسٹ بی اے پریگمیٹک سول ملٹری ریلیشن شپ ٹو ڈیل all the internal and external security threats, analyze with reference to the role of Pakistan's security and stability in South Asia. Again یہی والا جو ایک ہی میں نے ڈائمنشن بتائے ہیں سارے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو لے کے، یہاں پہ سول ملٹری کا کانٹیکس میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو تیار کرنا ہے. یہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ سوال آ گیا ہے. سو ایک ہی ٹاپک میں سے دوسرا سوال. اب انٹرسٹنگ دیکھیں، اسی ایک ٹاپک میں سے آپ کو تیسرا سوال بھی یہاں پہ مل رہا ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھیں، the democratization process in Pakistan is still weak and ambiguous. Do you consider dynastic politics and feudalism are the major hindrances on the way of establishing true democratic system in Pakistan? Explain. اچھا، اگین میں نے آپ کو یہاں پہ ڈائمنشن دے دیا تھا، ایگزامن دا پوٹینشیل تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز فار ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن ان پاکستان. جب آپ تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز کو لسٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان 2 ایسپیکٹس کو بھی اس میں کور کر لینا تھا. تو یہ والا ڈائمنشن، یہ والا کوشچن بھی اگین آپ کو اسی ایک ٹاپک میں مل جاتا ہے. سو یہ والا جو ٹاپک ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان، اسی ایک ٹاپک میں سے آپ کے یہاں پہ ایگزام میں 3 سوال آ گئے ہیں. سو دیکھیں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اگر آپ کے ٹیچر کی طرف سے ریکمنڈیشن کچھ دی جا رہی ہے تو اس کو سنجیدہ لیا کریں. جن بچوں نے لیا تھا ان کے میسیجز اب تک آ رہے ہیں. کوشچن نمبر 5 کو یہاں پہ دیکھیں جی، گلوبل وارمنگ پریزنٹس این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو اسٹیٹس لائک پاکستان. اسٹیٹمنٹ ہے ایگزامنر کی طرف سے. ایگزامن the far-reaching impacts of global warming on Pakistan and propose a model of economic development that aligns with environmental protection. سو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ اور پھر ماڈل آپ سے پوچھا گیا ہے، پرپوز کریں. اور میں نے آپ کو یہاں پہ ڈائمنشنز دیا تھا کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل اڈاپٹیشن پالیسی ہے اس میں جو اسٹریٹجیز ہیں، جو کی پریورٹیز ہیں، اس کو آپ انالائز کریں. اس کے علاوہ پاکستان کی پالیسی کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں باقی ڈیولپنگ کنٹریز کی پالیسیز کے ساتھ. اس میں آپ کے ڈائمنشنز جو تیار ہونے تھے وہ یہاں پہ آپ کو اس کی ہیلپ ملنی. اپارٹ فرام دس، کوشچن نمبر 3 ہسٹری کا سوال ہے یا نیشنل انٹیگریشن کو لے کے جو ڈیبیٹ ہے. یہ چیزیں ہم نے آلریڈی سیشنز میں کور کی تھی، تو وہاں پہ چیزیں آپ کی ہو چکی تھیں. باقی جو بچے سیشنز کا حصہ نہیں تھے، یوٹیوب سے دیکھ رہے تھے، ان کو بھی یہاں پہ فائدہ ہوا ہے ان ٹاپکس کی ڈائمنشنز کو تیار کرنے کے بعد.
سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. آئی ریسٹ مائی کیس. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.